نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر ہے مصطفیٰ جان رحمت کا، رحمت للعالمین کا، خاتم النبیین کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء کرام بھی جب مسجد اقصی میں جمع ہوئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے امام بنے تھے، اس کے بعد جلسہ ہوا تھا، نبیوں نے خطبے پڑھے تھے، اپنے اوپر ہونے والے انعامات کا ذکر کیا تھا، سب کے آخر میں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جوش میں اٹھے اور کہا اللہ کا بڑا شکر کہ اس نے ہمیں نبی بنایا، نبوت عطا فرمائی، کمالات، مگر ہم میں جو شان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے وہ کسی اور کی نہیں۔ نبیوں نے بھی مانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شان والے ہیں۔ قرآن میں دیکھیے، پوری کائنات آپ گھومیے، 200 سے زیادہ ملک بتائے جاتے ہیں، کہیں بادشاہت ہے، کہیں جمہوریت ہے، کہیں کوئی اور نظام ہے۔ پروٹوکول جس کو کہتے ہیں، آداب بادشاہ کے لیے یا تو وہ خود بنواتا ہے، بتاتا ہے، یا کابینہ کیبنٹ بناتی ہے، وزیر وغیرہ بناتے ہیں، کیا طریقہ ہوگا بات کرنے کا، ملنے کا، ان کے لیے کیا طور طریقے، یہ جو پروٹوکول ہے پورے دنیا میں لوگ بناتے ہیں۔ اس کائنات میں کائنات شش جہات، 6 سمتیں ہیں نا، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، اس کائنات شش جہات میں ایک ذات ہے، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کے پروٹوکول، جس کے آداب خود رب تعالی نے ہمیں تعلیم فرمائے ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ان کے لیے وہ لفظ جس کے معنی کہیں اور منفی، نیگیٹو، نامناسب ہو سکتے ہیں، جس میں شبہ بھی ہو بے ادبی کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بولے نہیں جا سکتے۔ حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ یہ نہیں کہا کہ کلام میں بے ادبی ہو نا، آواز بھی اونچی نہ ہو، بھلے کلام کتنا ہی پیارا ہو، اگر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ عملوں کی پونجی کب ختم ہو گئی، کب تباہ ہو گئی۔ یہ اللہ تعالی تعلیم فرما رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہ حکم ایمان والوں کو ہے، ایمان لا کر تقوی اختیار کرنے والوں کو ہے۔ ایمان صحیح عقیدوں کا نام ہے، تقوی صحیح اعمال کا نام ہے۔ ان کو حکم اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اور کائنات میں وسیلہ عظمیٰ، اللہ سے ملانے والے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، آپ سے میں اگر پوچھ لوں قرآن میں توحید کا حکم کہاں کہاں ہے،
تو شاید آپ کو ساری آیتیں یاد نہ ہوں، لیکن سورہ اخلاص آپ پڑھ دیں گے، قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے، وہ ایک ہے۔ تو یہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ یہ قل کا لفظ جو بھی شروع میں ہے وہ بتا رہا ہے، آپ بتا دیجئے۔ تو ہمیں اللہ کے ایک ہونے کا پتہ نبی پاک سے چلا، اس کے معبود ہونے کا پتہ نبی پاک سے چلا۔ ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے پہچانتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہوا ضمیر ہے، کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ مرجع معلوم ہونا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ فرما رہا ہے، الذی اسم موصول ہے، کیسے پتہ چلے کس کا؟ یعنی اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے تو اپنے نبی کے ذریعے، وہ اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو، تو رسول کے ذریعے ذات خدا کا تعارف ہو رہا ہے۔ پہچانیے کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کتنی شان عطا فرمائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا وسیلہ ہے دنیا و آخرت میں، انہی کے صدقے ہمارے گناہ معاف ہوں گے، انہی کی شفاعت سے ہمارا بیڑا پار ہوگا، انہی کے برکت سے ہمیں ایمان، قرآن، اسلام، رمضان سب کچھ ملا ہے، رب کا عرفان خود رحمان ملا ہے، تو انہی کی بارگاہ سے ملا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نبی پاک سے کسی طرح آگے بڑھنا، چلتے ہوئے بھی ہم نے ایسا نہیں کرنا، یعنی ادب سکھایا جا رہا ہے، ہمیں حکم ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ نبی پاک کی بارگاہ میں آوازیں پست رکھتے ہیں، اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، نیچا رکھتے ہیں، یہ وہ ہیں ان کے دل اللہ تعالی نے یعنی چن لیے ہیں، یہ دلوں کے تقوی والے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے، جو ادب کرتے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو عادت ہے، ہم کسی کے ہاں جائیں گھنٹی بجاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب کے پاس آؤ، آواز نہیں لگانی ہے، دروازہ نہیں کھٹکھٹانا ہے، ادب سے باہر کھڑے ہو جاؤ، نبی پاک باہر تشریف لائیں گے تو مل لینا۔ اندازہ کریں، رب تعالیٰ سکھا رہا ہے، سورہ حجرات پڑھ کے دیکھ لیجئے گا۔ ہمیں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول، نبی کو پکارنا ہے نا، تو کیسے پکارنا ہے؟ کہ دعائے بعضکم بعضا، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، نہیں، انہیں جب بھی پکارنا ہے ادب سے، یا رسول اللہ کہہ کے، یا نبی اللہ کہہ کے، یا حبیب اللہ کہہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کو پکارتے ہوئے بھی کیا طریقہ رکھنا ہے، رب تعالیٰ وہ بھی سکھا رہا ہے۔ اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دو مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ مسجد میں آواز کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، حضرت عمر فاروق نے چھوٹے چھوٹے کنکر ان کی طرف پھینکے کہ خاموش ہو جاؤ، یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہاں اونچی آواز نہیں کرتے۔ فرمایا تم باہر سے آئے ہو، رعایت کر رہا ہوں، ورنہ تمہیں سزا دیتا۔ خاک مدینہ کا بھی ادب کیا جاتا ہے، محبوب کے شہر کی ہواؤں سے بھی پیار کیا جاتا ہے، اور وہ مدینہ منورہ جو نبی پاک کا آج مسکن ہے، اس کا کتنا ادب کیا جاتا ہے۔ محبت والوں سے پوچھئے، ادب والوں سے پوچھئے، ایمان والوں سے پوچھئے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا غوث اعظم، یہ بڑی بڑی ہستیاں وہاں جا کر کس طرح ادب کرتی ہیں، سیدنا امام مالک نے کیسا ادب کیا مدینہ منورہ کا، وہ آج ہمارے لیے مثال ہے۔